جی وعلیکم السلام۔ سر سر کچھ لوگ ہمارے آس پاس کچھ ایسے بھی جاننے میں مطلب آئے ہیں، جیسے آج جو بات ہو رہی ہے کہ ان کی کشف الہام کی کیفیت جو ہے ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے. وہ لوگوں کو ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں کہ ایک کسی کے نام سے بھی ان کو ان کے حال کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مطلب لے کے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں. لیکن سر وہ نیک اعمال بھی ہیں، لیکن سر وہ نماز نہیں پڑھتے. حیرت مجھے سر اس بات پہ ہے کہ ان کی ساری رات بھی سر وہ وظیفوں میں گزرتی ہے یا وظائف میں گزرتی ہے. تو یہ سب کشف الہام یہ سب سر ان کو کیسے حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ نماز نہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس روحانی نماز اور اس قسم کی بے شمار لاجکس موجود ہیں سر، کہ لوگ اس سے کنونس بھی ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز معاف ہوئی تھی؟ جی سر، میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی، ان کو کیسے معاف ہو گئی ہے؟ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سر ان کو جو کیفیات حاصل ہیں یا جو کچھ ان کے پاس ہے سر، وہ اس چیز کی میں وٹنس ہوں، وہ سچ ہے. تو یہ سر یہ اتنا علم ان کے پاس سے ہے، جبکہ پڑھنے کے لیے بھی اسماء حسنہ اور یہ اس قسم کی چیزیں وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو مطلب ٹھیک پتہ چل جاتا ہے. بہن جی میں سادہ سی بات کروں گا، بڑی سادہ سی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے یہ بتائی ہوئی باتیں، آپ کی تعلیمات کے وہ بندہ جو ہے یہ خلاف چل رہا ہے، تو وہ جنت اور دوزخ بھی لا کے سامنے رکھ دینا، وہ مردے کو زندہ بھی کر دے، تو میں تو کم سے کم جو ہے یہ اس کو تسلیم کرنے والا نہیں. میرا دل نہیں، میں نہیں وہ والی چیز جو ہے یہ مانوں گا. میں اس کو کسی نہ کسی جو ہے یہ سطح پر جو ہے یہ یا تو کوئی جو ہے وہ سفلی علم یا کوئی ایسی چیز جو فی الحال جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کو جو ہے یہ اتھینٹیکیشن کا درجہ نہیں مل سکتا. وہ چاہے اسماء الحسنہ دے رہا ہو وہ بندہ، وہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، وہ جو ہے یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں ایک میرے جیسا ایک بندہ ہے نا، میں گناہ گار انسان ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے یہ ظہر کی نماز جو ہے یہ آپ کی لیٹ ہو گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ظہر اور عصر کی آپ کی نماز مل گئی ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈینائی کر دینا، اس کو بالکل انکار کر دینا اور یہ کہنا ہے کہ جی میرے دل کی نماز ہے، یہ کہہ دینا جی کہ ہماری روحانی نمازیں ہوتی ہیں، یہ کہہ دینا جی کہ ہم آنکھیں بند کر کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جسمانی حالت میں اپنے آخری زندگی کے آخری حصہ تک ایک عمل کو مسلسل کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کسی دیکھیں حضرت جو ہے یہ امام حضرت داتا علی اجویری نہیں، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، ان کی مشہور و معروف بات ہے کہ انہیں جو ہے یہ کشف ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے ہیں، فرشتوں نے جو ہے یہ تخت اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرماتے ہیں آگے کہ تیری جو ہے یہ ہم تجھ سے بہت خوش ہوئے ہیں، تیرا یہ کام یہ کام یہ کام، اور پھر جو ہے یہ کہتے ہیں جی کہ تیری نمازیں آج سے جو ہے یہ معاف ہیں، ہم تیری عبادات سے خوش ہو گئے، اور وہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، وہ سارا کچھ غائب ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس اپنے چیز کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بھٹکایا ہے، تو میں بھی کیوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں وہ بندہ بھی موجود ہو. وہ بندہ جتنا مرضی بڑا پروفیسر ہو، وہ بندہ جتنا مرضی جو ہے یہ کسی بندے کا نام پوچھ کے یا اس کو دیکھ کے اس کے ماضی کے بارے میں سارا کچھ بتا دے، تو یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح کے علوم حاصل کرنا تو کچھ جو ہے یہ چندہ مشکل نہیں ہے. یہ گیس اور یہ والی چیزیں تو لگائی جا سکتی ہیں، یہ چیزیں تو موجود ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ کافروں کے پاس بھی ہیں، زندیقوں کے پاس بھی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے پاس پیمانہ اور کسوٹی جو ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے یہ حیات متاخرہ ہے، جو آپ کے اصحاب نے جو ہے یہ اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. بیلنسڈ ہے، بیلنس کرنا ہوتا ہے زندگی کو. جی ام علی کیجئے بات. جی سر، میں بالکل آپ کی رائے سے اتفاق کرتی ہوں، میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، لیکن جب وہ سر بہت ایک گھر کے بندے نے بتایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی ہے اور یہ ایسے ہوا، تو وہ میں حیران ہوگی. میں نے کہا پھر نمازیں کہاں گئیں؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بڑی لاجکس ہے. میں نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ جہاں پہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں تھی، جب تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی گئی ہے، تو پھر ایک
سجدہ نہ کرنے سے شیطان جو ہے راندہ درگاہ گیا، تو پھر یہ کیسے ہو پاسبل؟ سر وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر اس قسم کے عہدوں سے سر ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں، پھر بھی حیرت مطلب سر وہ یہ ہے کہ علم کیسے ان کے پاس آیا؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، جبکہ وہ اس چیز پر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کی خود بھی حاضری ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی کروا بھی دیتے ہیں۔ دیکھیے پھر وہ دعوے ہی ہوں گے سر ہو سکتا ہے یہ آج یہ جو اس کی بات ہو رہی تھی نا سر، سوچ کو بہت تقویت مل جانا کہ انسان اس چیز کو بہت سچ سمجھنے لگ جائے، ایک لفظ سر ہیلوسینیشن، جی جی سر ہو سکتا ہے سر وہاں پہ لوگ جا کے اس چیز کو سچ سمجھنے لگ گئے ہوں۔ جی جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا ابھی آپ حال سفر پڑھ رہے ہیں، سیر الافلاق بھی ماشاءاللہ آپ نے تو یقیناً پڑھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود فرمایا کہ میں جو ہے یہ آپ کو یہ والی بات کہتا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو شیطان ہے وہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں یہ آپ کو یہ والی بات کہہ رہا ہوں، وہ نہیں، وہ صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو کوئی بھی باقی وہ صورت اختیار کر دے، اور یہ جو بڑے بڑے عہدوں کی بات آپ کر رہی ہیں، یہ عہدے جو ہیں یہ ان چیزوں کی جو ہے یہ تھینٹیکیشن نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ جو ہے یہ کسی تکبر و غرور میں پڑھ کے زیادہ جلدی جو ہے یہ مارا جاتا ہے۔ بہرحال سادہ سی بات ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی دعوے کرتے ہیں تو وہ دعوے ان کی سطح پر جو ہے یہ ہوں گے، اور اگر آپ اس بنیاد پہ کہ یہ بندہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کو فالو نہیں کر رہا، لیکن دعوے اور یہ سارا کچھ بڑا ہے، تو بظاہر یہ کہ آپ اس بندے کو جو ہے یہ اس کے ساتھ اپنا تعلق کوئی نہ رکھیں۔ اور ہاں جو ہے وہ اگر وہ یہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو دربار اقدس میں لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ جو ہے آپ کے پاس تو فارمولہ موجود ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایسے کسی بندے کو جو ہے وہ اگر آپ کو وہ خود کہتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ جا کے اسے کہیں مجھے لے کے جاؤ، اس طرح کے جانگڑے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نہیں لگانے ہوتے جب تک کہ آپ کا بھی ایک معیار نہ ہو، آپ کو بھی ان چیزوں کی صحیح سمجھ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کو خود آفر کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو لے جاتا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ اسے کہیں گے لے چلو، اور پھر آپ جو ہے یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف جو ہے یہ پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں کیا وہ حالت برقرار رہتی ہے، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ایسی کتنی محفلوں میں بیٹھا ہوں کہ جہاں جو دعویٰ کرنے والے تھے انہوں نے کہا جی آج آپ کو جنت دوزخ کی فلاں فلاں جو ہے یہ زیارت کرواؤں گا، تو زیارت لوگوں نے کو کروائی بھی گئی، مجھے کوئی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ میں لا حول ولا قوت پڑھ رہا ہوں، میں بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہوں، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اور جب انہوں نے مجھے پوچھا میں نے کہا جی مجھے تو کوئی زیارت نہیں ہوئی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے یہ کافر کا کافر ہی ہے، تو میرے دل پہ بھی نظر کر دیں گے یہ بھی مسلمان ہو جائے، آج ہو جائے گی آپ کو بھی، تو بات سمجھ لیں۔ پھر وہ جو ہے یہ کیا ہے سارا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، مرشد کامل کا جو ہے یہ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح راہ پہ رکھے۔